بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اکتوبر ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج 17 ربیع الاول شریف ہے اور ہم بات کریں گے اسلامی امارات اپنے ملک کو ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے ہمہ وقت محنت کر رہی ہے۔ اسلامی امارات کی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی پلاننگ کر رہی ہے اور انہوں نے ایک پلان تیار کیا، ایک ڈیزائن تیار کیا جس میں ملک کا ایگریکلچر سسٹم، تمام ایگریکلچر سسٹم کو مشینی اور نئے جو ماڈرن دور کے مطابق کر رہے ہیں، جو کہ نئے سٹینڈرڈ کے عین مطابق ہوگا۔ اس کے لیے اس کمپنی نے ڈیزائن ایشو کیا جس کے تحت پورے ملک کے ایگریکلچر سسٹم کو ماڈرن ایگریکلچر سسٹم میں ڈالا جائے گا اور تمام تر جو ایکوپمنٹ ہے جو ایگریکلچر سسٹم میں یوز ہوتا ہے، ماڈرن ایکوپمنٹ، وہ ملک میں انسٹال کیا جائے گا، لایا جائے گا، وہاں کے لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری طرف افغانستان کی اسی کمپنی نے بتایا کہ سیمنٹ پروڈکشن میں افغانستان اب خود کفیل ہو گیا ہے، اسے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی صلاحیتوں اور اپنی اس پروڈکشن کے ساتھ ساتھ تمام واٹر ڈیمز کی تعمیر خود کریں گے اور جس پہ ہماری کنزمپشن کاسٹ بھی بالکل کم ہوگی۔ اس کے علاوہ افغانستان نے بتایا کہ ان ڈیمز کی تکمیل کے بعد افغانستان انرجی میں بھی خود کفیل ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ نہر سسٹم جو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ اپنی خوراک میں بھی خود کفیل ہو جائیں گے۔ وہ دن رات اپنی عوام کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے، خبر پیش کریں گے وزارت دفاع کی طرف سے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ جوائنٹ کمبیٹ ٹریننگ کمانڈ سے کورس مکمل کر کے صوبہ پنجشیر میں تعینات کیے جانے والے نئے سپاہیوں سے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد صاحب نے ملاقات کی پنجشیر میں، جس میں انہوں نے ان سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں کہا کہ اسلامی امارات جن مشکلات سے نمٹ کر دن رات قوم و ملت کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہے اور ان کے لیے مواقع فراہم کر رہی ہے، اسی لیے افغانستان کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم اور آپ عوام آپس میں اکٹھے رہیں، اور اس لیے ہمیں آپس میں اتحاد کے ساتھ قوم و ملت کی خدمات سر انجام دینی ہوگی تاکہ کوئی دوسری طاقتیں ہمیں توڑ نہ سکیں۔ اس کے علاوہ کل کی ایک خبر پیش کریں گے۔ ڈپٹی فارن منسٹر اسلامی امارات کے شیر محمد عباس ستکزئی صاحب نے پاکستانی نائب سفارتکار اسد عباس صاحب سے کابل میں ملاقات کی، جس میں ستکزئی صاحب نے پہلے تو سیلاب متاثرین جو ان لوگوں کے بارے میں تعزیت کی اور اس کے علاوہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ 40 سال انہوں نے افغانی لوگوں کی مہمان نوازی کی۔ اس میں ڈپٹی منسٹر ستکزئی نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بگاڑ آئے اور نہ ہی دونوں ملکوں کے درمیان کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ اس موقع پر پاکستانی سفارتکار نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان میں بہت ساری اقدار ہیں جو ہمارے تعلقات کو ٹوٹنے نہیں دیں گی۔ موجودہ مشکلات صرف غلط فہمیوں کی وجہ سے ہیں، اور مزید کہا کہ پاکستان افغانستان کے لیے کمرشل اور دوسرے سیکٹرز میں سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بارڈر 24 گھنٹے کے لیے افغانی عوام اور دوسرے لوگوں کے لیے آمد و رفت کے لیے کھلا ہے۔ اس کے علاوہ ستکزئی صاحب نے کہا کہ پاکستانی حکام لگاتار ہمارے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور اس پر دونوں سائیڈز کے جو سفارتی لوگ ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے تاکہ ان معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس پر پاکستانی نائب سفارتکار نے کہا کہ مشکلات کو حل کرنے کا عہد کیا اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے جو سفارتکار ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے قوم سے روابط کی مضبوطی جو ہے وہ ریاست کو مضبوط کرتی ہے۔ منسٹری آف فارن افیئرز کے ذریعے انہوں نے ایک کانٹیکٹ کمیشن بنایا جس میں اسلامی امارات کے جو افغانستان کے جو پہلے لوگ تھے سیاستدان، ان لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور اسی کانٹیکٹ کمیشن کے ذریعے اسلامی امارات کے پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے افغانستان کے سابقہ کابینہ کے تمام MPs سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کانٹیکٹ کمیشن کے سربراہ شیخ شہاب الدین دلاور صاحب بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں مولوی عبدالقدیر صاحب نے تمام شرکاء سے کہا کہ افغانستان تمام افغانیوں کا گھر ہے اور یہ کسی ایک بندے کا گھر نہیں ہے، اور ہمیں اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے اکٹھے کام کرنا چاہیے، ہمیں مل کے کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہوں میں گامزن کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی امارات کی محنت سے تمام تر افغانی جو آفیشلز تھے جو ملک سے باہر چلے گئے تھے اسلامی امارات کی حکومت آنے کے بعد،
ان تمام کو ملک واپس لایا گیا ہے، اور پچھلی حکومت میں موجود تمام افیشلز کو ہمارے بھائی ہیں، اور اسلامی سپریم لیڈر ان کے حکم سے، ان کے فرمان کے مطابق ان سے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ترکی کی۔ جمعرات کو قازقستان میں علاقائی سربراہی اجلاس ہوا، جس میں تمام اس علاقے کے ایشیا کے سربراہان نے شرکت فرمائی، اور اس اجلاس کے بعد ترکی کے صدر طیب اردگان صاحب اور روسی صدر پیوٹن نے علیحدہ میٹنگ کی، جس کے بعد دونوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ اس میں طیب رجب اردگان صاحب نے بتایا، اس بات کو کنفرم کیا کہ ہم ترکی کے اندر ایک گیس پلانٹ لگائیں گے، اور اس کے ذریعے ہم روس سے گیس ترکی کو شفٹ کریں گے، اور روس سے گیس ترکی کو شفٹ ہوگی، جس کے ذریعے پورے یورپ تک بھیجی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یوکرائن بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم روس اور یوکرائن کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی سب سے بڑی اہم خبریں تھیں وہاں پہ عوام کے روابطے، اور اس کے علاوہ جو افغانستان حکومت اپنی عوام کو کس طرح آگے لے کے جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں جس طرح کی ان کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، بہت جلد افغانستان آپ کو ایک بڑا مختلف ملک نظر آئے گا، جو اس علاقے میں ایک منفرد پہچان رکھتا ہوگا، کیونکہ جس طرح وہ اپنی محنت کر رہے ہیں اسلامی نظام، اور ویسے ہی اسلامی نظام میں برکتیں ہیں، اگر ہمارے ملک کے لوگ نہیں چاہتے تو یہ ان لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نصیب عطا فرمائے، اور دن رات محنت کرنے والی جماعت تحریک لبیک پاکستان کو کامیابیاں دے، اور ہم بھی پاکستان میں نظام مصطفیٰ دیکھیں، حضور کا نظام دیکھیں، اور ہمیں بھی کامیابیاں نصیب ہوں۔ جزاک اللہ۔